دنیا جو کہ فنا دے آج آ گیا یار یقین مرشد لجپال دا انج ٹرنا گیا ہر نوکر غمگین تے دل ہجر چ حیدر ترٹ گیا تے کدوں لبے ونج تسکین جیندی ٹیک تے جیندے پیاسے گیا چھوڑ حمید و دین جیندی ٹیک تے جیندے پیاسے گیا چھوڑ حمید و دین۔ ہمیشہ یاد رکھو میری وصیت، میری نصیحت، میری التجا کہ ہر غیر محرم عورت نو دھی بہن ماں سمجھا ہے۔ طبیعت میری ناساز رہی، پھر قسمت میلے کسی کانفرنس سے اکٹھے اسان کی امید، لیکن میں آخری آج دی نصیحت کر کے جا رہا۔ اللہ تعالیٰ تھانو مینو ہر مرد عورت نو بری نگاہ تو بچائے، اللہ تعالیٰ تھانو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دیندا پیا کہ جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہیں انہاں نو کوئی خوف ڈر نہیں، انہاں نو کوئی خوف ڈر نہیں۔ اساں نبی پاک نال ہی پیار کردے ہاں تے انہاں نال ہی پیار کردے ہاں جنہاں نال نبی پاک پیار کردے، انہاں نال ساری محبت ہے، کوئی عداوت نہیں۔ اساں نبی پاک دے بھی غلام ہاں، آل بیت دے بھی غلام ہاں، نبی دے یاراں دے بھی غلام ہاں، نبی دے صحابہ دے بھی غلام ہاں۔ دیکھو ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب، اللہ تعالیٰ دے محبوب دے یاراں دے وچ حضرت مولا علی دا بہت بڑا مقام، کوئی شک نہیں، کوئی شک شبہ، آگو نا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ وہ دلیل دینا ہے، وہ دلیل دینا ہے کہ نبی پاک دے داماد بھی ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے نا۔ نبی پاک دے ہجرت والی رات حضرت دے بستر تے آرام بھی فرمایا ہے نا مقام، اور نبی پاک دے کندھیاں دے اتے چڑھ کے خانے کعبے دے وچوں بت بھی توڑے ہے نا بڑا مقام۔ تھوڑا جا اپنے ذہن میں یاد رکھو کہ جیڑا نبی پاک دا داماد ہے بہت بڑا مقام ہے، نبی پاک دے کندھے اتے قدم رکھ کے بت توڑے بہت بڑا مقام ہے اس دا، نبی پاک دے بستر اتے ستا بہت بڑا مقام ہے اس دا، تے جس دے نبی پاک داماد ہے اس دا مقام، اس دے مقام دے متعلق بھی سوچو نا، جس دے خود نبی پاک داماد ہے اس دا مقام بھی ہے۔ حضرت مولا علی ساڑھے پیر ہیں، حضرت عباس دی اولاد اسی ہیں، حضرت مولا علی ساڑھے پیر ہیں، نبی پاک تو بعد پیر ہیں۔
لیکن آج تک خلیفۃ البلا فصل اثر نہیں آیا، کیونکہ نبی پاک نے اپنے دست مبارک نہ سیدنا صدیق اکبر نو اپنے مسلح سے کھڑا کیتا کہ پہلا دوسرا تیسرا۔ ایک میں اللہ اکبر، تو اس کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس کا بھی بڑا مقام ہے نا، جو خود یہ داماد ہے اس کا مقام بھی تو سمجھے، بستر اتنے ستے بہت بڑا مقام ہے، لیکن نبی پاک یہ کی گود میں آرام فرمایا خود، اس کا بھی تو مقام ہے۔ نبی پاک کے کندھے اتنے قدم رکھ کے بت توڑے بہت بڑا مقام ہے، کہ یہ کندھے اتنے خود نبی پاک نے سواری کی تھی وہ تو مقام تھی، کوئی مقام کیا ذکر کراں جانا لا یہ تو ستارے آسمانی چمک دیں، کسی ستارے میں یہ نہیں آ سکتے کہ یہ چمک گھٹ دی، اگر کسی نے تعریف کی تھی انہیں ایک چیز دی تو دوسری چیز دی بتعریف ہی نہیں ثابت ہوتی، آخر کہ بہت اچھا، یہ نہیں آ سکتا کہ یہ اچھا نہیں ہے، سارے اچھے، اچانک کسی نال ویر نہیں، اچانک کسی نال بغض نہیں، اس بات ہے کہ نبی پاک دے وہ یار ہیں، جن کو نبی پاک یار آ کے اسی آ سکتے ہیں کہ جی اصل اس نال بغض رکھتے ہیں، تو نیت یہی ہے کہ اس نال پیار کرو جس نال نبی پاک نے پیار کیا، یہی ہے تعلیم، اور یہی سبق تن حضور شیخ الاسلام نے 40 سال پیدل چل کے جنگ دے دور دراز علاقے میں تھن دیتا، اور تو سڑکیں بڑھ گئی ہیں نا، میں تے موٹر سے آیا، حضور پیدل چل کے گھوڑے میں چل کے یہی سبق یہی درس ساری زندگی آپ دے رہے، قاضی شریف کی حاضری، آپ نے پیر دے آستان کی حاضری اتنی زیادہ حاضری کہ میں آپ کے ڈرائیور کو پوچھا کہ تسا ایک مہینے کی حاضری کتنی دفعہ دیں ہو تونسے شریف کی، حضور شیخ الاسلام تون شریف کتنی دفعہ جاتے؟ تو اس آخیا کہ جناب تون شریف شہر دبئی آپ وضو فرما دیں تو اتوں موٹر دے پہیے لگتے نا تو گلی زمین ہوتی تو نشان لگ پہ ٹائروں کے، تو جی اگر وقت حاضری دینا تو یہ ٹائروں کے نشان باقی ہوں وقت آپ حاضر ہوں، وقت آپ حاضر ہوں، جویں کہ حضرت ثانی صاحب علی اللہ نے فرمایا کہ بندگی نالو بندگی ود رہی ہے، کہ پیر دے آستان سے ونج ونج کے نا اللہ تعالی آدمی نو بہت بڑا مرتبہ دینا، اور دے اللہ تعالی گناہ معاف۔ ایک واقعہ میں اور بیان کرنا حضور شیخ الاسلام دا، اجے وقت ہے نا تھوڑا جہا، کہ ایک شخص توسے شریف دے علاقے چ آیا، توسے شریف دے علاقے چ آیا، میں ہن حضرت شیخ الاسلام دا اپنے پیر خانے دے ادب دی گل سنانا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نو اپنے پیر خانے دے آدمیاں نال، اس دے شہر نال، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دے شہر دے گلیاں دے وچ پھرن والے کتے نال کتنا پیار اور کتنی محبت ہے۔ ایک شخص آیا اکھیوں انا، کوئی کم آیا، سیال شریف دے وچ اس قیام کیتا، رات دا وقت تھا، کوئی ویلا رات ہویا، وہ حکے دا عادی آ، حکے دی انہوں خواہش ہوئی، حکا ہا کوئی نہ آستان شریف تے برنا، تو ویکھو ہے مسجد سامنے برنا، یہ نال ارلے پاسے چارپائی گتی ہوئی ہے، ستا ہوا کہ حضور دیر نال تشریف لے دیکھیا نا، اس پیروں میں کھسکاٹ سنیا تو آپ کو سمجھ گیا کوئی آدمی حیث میں لگ رہا ہے، یعنی کیڑا جوان نہیں اپنی زبان سریکی چاہتا ہے، میں کو حکا پوا ہوں حکم دے والا رہا تو شریف دے کٹانا کٹانا پتہ نہیں کس کو آدھے جا جھاڑو دے نا مسلی، اس کو زبانیں کٹانا آدھے، میں کو حکا پوا آپ آخیا کہ ہوئے تو شریف دا حکم دیتا تو مننا میں نا، سنو اپنے پیر دی تعریف، شریعت دا بادشاہ، ولایت دا بادشاہ، فقر دا بادشاہ، شریعت اس تے ناز کر دی ہے، فقیری اس تے ناز کر دی، علم اس تے ناز کرتا، انہوں پتہ کوئی نہ،
وہ ٹر کے سارے ایک محمد سیال ہوندے ہیں وہ حکا پیندے ہیں آپ سوچیا کہ میں اس دے کول ون کے نا تے حکا میں اس کو منگ کے لے نا تے میں انہوں ٹوینا حکا یہ چک سی حکا یہ کوئی چیز ویسی تون شریف دا بندہ وہ ستا پیا انہوں اٹھایا نے بھل کے اٹھیا یعنی حکا کی تھی یعنی جی ہے جنور من نہ پا یعنی جی میں اپنے نا یعنی نہیں تو من دے اے جی وہ اٹھیا اس حکے نو پانی وچ اس پایا جو کچھ کرتے ہیں اس کر کے تیار کیتا جان ہن میں نہ پا یعنی جی میں اپنا جانے نا یہ ثواب ہے جی میں تن نہیں شامل ہون دے حکا نپی 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 لے کے اس آدمی دے کول آئے او دا ہاتھ نپ کے نڑی دے تے رکھیا او دا کہ حکا ہے نا جی حکا او چھکدا رہیا حکا چھکدا رہیا چھکدا رہیا چھکدا رہیا جس لئے حکا چھک رہیا او دی خیج مٹ گئی تے پوچھدا جانے جوان نا تے دسا جا اپنا کہیں جو اتنی مہربانی کی تھی میں کو نام دسا وہ آدھا میں کو نام دسا آپ میں نے قمر الدین جانے دھاڑ میں مار سکتے ہی میں کو میں تو اسی کٹانا تھا تم میں جو تھی اتنی مہربانی کی تھی آپ فرمانے کٹانا پیر پٹھان دا تو بھی تھے میں پیر پٹھان دا میں اللہ تعالیٰ اکھی دیتی ہیں تو اکھی تو معذور ہیں یہ اللہ تعالیٰ خدمت میری قسمت لکھی آئے اور پیر پٹھان جب خوش ہو سی نا میرے اتنے وہ تن اندازہ نہیں کہ تو کٹانا ہے کہ جائے کتنا میرا مطلب نہیں ایک شخص آپ نے پیر دے تو اندازہ بھی فرما دے وجوں کہ ایک شخص آیا باہر سفر کر کے دوپہر کا ٹائم گرمی کا موسم آپ ستے ہوئے ہیں اپنے کمرے دے وچ آکھے اس کہ میں حضور دی ہنے زیارت کرنی کسی آکھے جی زور دی اذان ہو سی تو آپ اٹھ سن نا اس وقت ملنے یعنی میں ہنے ملنا اندر داخل ہو کے آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے تلیاں پیران یہ تلیاں چوم کے دے باہر نکل گیا بڑے آرام نہ تو کسے پوچھا یار تو ملے نو جا رہے ہیں اس آکھے جی میں مرید کوئی نہ میں بیت میری تے کوئی نہیں میں سنے آپ ایک شخص آج کے دور ایسا ہے جب اپنے پیر دے شہر دے گلیاں دے جتی نہیں پہنی میں وہ تلیاں چمن واسطے آیا میں نے ہستی نال عقیدت ہے محبت ہے اور میں اپنی محبت کا اظہار کر کے میں جا رہا حضور نے جو قربانیاں اپنے ملک واسطے بھی دیتی ہیں وہ بھی کسی کو چھپی ہوئی نہیں قیدہ بھوگیاں تکلیفہ برداشت کیتیاں یہ ملک اصل بنا کے دیتا یہ راج سیاستدانہ نے ادھا تروڑ دیتا تو باقی خراب کر دیتا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے پاکستان نو قائم دائم رکھے ایک شہزادہ مہاروی صاحب ہیں انہوں کا نام مبارک ہے عبدالصمد حضرت خواجہ عبدالصمد مہاروی آپ نو اس نال بہت عشق آ میرے والد صاحب نال حضور شیخ الاسلام نال بڑا عشق آ آپ نو گرمی کا موسم کوٹھے دوتے بجلی کوئی نہ آنے کوٹھے کی چھتیں وہ کھٹا کھتی ہوئی ہیں آپ حاضری دے کے گھر جا رہے ہیں تو صاحبزادہ مہاروی صاحب اٹھی کے آپ کی کڑ ویکھتے رہے اتنے تک ویکھتے رہے جتنے تک آپ نظر آنے قبلہ عالم دی اولاد پیر پٹھان دے پیر دی اولاد تے ہاتھ بن کے ویکھدا رہا خواجہ قمر الدین جا رہا اور وہ ویکھ رہا ہن بھی اگر انہاں دا نام آوے نا حضور دا آپ دے سامنے اکھاں نہ آوے حضرت فرمانے آپ فرمانے خدا دی قسم اج میں یقین ہو گیا کہ نبوت جیڑی نبی پاک تو بات ختم یہ الفاظ نہ دے کہ میں نو یقین ایمان پہلے بھی ہا آج بھی میں آپ سے کہنے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اگر یہ سلسلہ جاری ہوگا تو یہ نبی یہ تھا پیرے نے پیر تعریف کر دیتا ہے اور حضرت خواجہ خان محمد توسوی رحمت اللہ علیہ
سردیاں کا موسم تشریف لین سیاح شریف تشریف لین اکثر آپ مہربانی کرم فرمائندے ہیں علماء ہوتے کہ حضور شیخ الاسلام تو تشریف رکھتے نہیں آپ کا سفر دیکھے تھے آپ بے چین ہو گئے آپ اگر میرا سامان موٹر اکٹھ ہونے رکھو میں وہاں پہ میں کہ حضور چاہ آ گئی چاہ پینے حضور فرمائندے سنو نہیں مرید کی تعریف کرتے ہیں تعریف تو اس بندے دی وہ کرے نا جہاں دھیان دو کہ کیڑی کیا ہے یہ مرید کی تعریف پیر کرے نا اصل تعریف تو وہ ہوتی ہے نا حضرت خواجہ حامد صاحبزادہ پیر زادہ ہے تو فرماندہ ہے مینوں کہ حبیب دعا کر تیرے پیو تو پہلے میں دنیا میں ٹوروں یہ ایک محبت کی انتہا ہے تاری سمجھ یہ چیز نہیں آ رہی کہ دعا کر کہ میں اس دنیا تو تیرے پیو تو پہلے ٹور بنیا میں نہ آئے ویک چھوڑی نہ آ سکتا کوئی نہیں چنانچہ 2 سال آپ سے پہلے وصال ہو گئے 2 سال پہلے آدھا وصال ہو گئے ایک قدر ہے حضور شیخ الاسلام نے اپنے پیران دے ویجیا پیران دے دلان دے ویجیا اصل کے تعریف نہیں کر سکتے باقی میرے بھائیوں ایک میں فرمان میں حضرت عرض کر دے ہوں کہ آج کل ایک رواج یہ کہ جتنے کوئی سن دیا نا سب کوئی پیر آیا آدھا جیسا بیعت کرو ایک بندے دی پتہ نہیں کتنے 100 دفعہ بیعتیں ہوئی ہوں گے پیران یہ غلط نہیں ہے ایک بندے دی کتنے پیران جس پیر کی خدمت ہی کیا نا حاضر ہویا تھا کہ جی میں بیعت کر یہ کام صحیح نہیں یہ غلط کام نہیں ایک شخص آیا حضرت کی خدمت میں عرض کی حضور من بیعت فرماؤ آپ فرمایا تیری بیعت اگے کسی ہے کسی ایک شاہ صاحب کا نال ہے اس نال ہے لیکن وہ اس دنیا سے نہیں رہا ٹر گیا وہ فوت ہو گیا مر گیا مردا پیر کنے مردا وہ تو ہاتھ لے کے ہاتھ مرید جب نبی پاک دے ہاتھ ہی دے دیتا ہوں تو کتنے مرد سلسلہ چشتیہ میں 2 چیزیں محبت ہے محبت ایک غیرت یہ 2 چیزیں سلسلہ چشتیہ میں جڑا ترا امتیاز آتے ہو نا سلسلہ چشتیہ سارے سلسلے سے میں تو غلام آنا جی کیونکہ اپنے پیر پٹھان کو چواں سلسلے بھی پیر سیال میں اجازت دیجیے سلسلے مرضی ہو بیعت کر جاؤ سلسلہ چشتیہ میں 2 چیزیں محبت اور غیرت حضور پیر سیال غریب نواز اپنے پیر کی خدمت حاضر ہیں ایک شخص آیا سفید کپڑے پائے تھوڑی دیر بیٹھا تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ گیا پیر سیال غریب نواز بھی حاضر ہیں اپنے پیر کی بارگاہ دی توندے شریف دے تو جس لوگ اٹھے تو حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ جس کے خضر علیہ السلام نال ملنا جا رہے ہیں سارے اٹھ کے چلے گئے یہ ویکھیا کہ حضرت پیر سیال تشریف فرما ہے نا اپنی جگہ تو آپ نے پیر کے سامنے ہاتھ بن کے تو آپ پوچھتے جانے تسا نہیں گئے تو میں نے 21 نو ویکھیا ایک نو ویکھیا اور میں وہ دی خدمت ہی بیٹھا جی دی خدمت ہی خضر علیہ السلام ٹر کے میں نے کیا ضرورت ہر خضر کے پیچھے بجا میں وہ دی خدمت ہی بیٹھا تو پھر جو کرم اپنے پیر نے پیر سیال دے کیتا وہ اندازہ ہی کوئی کرم آ نا 11 پاکاں صحابہ دے نال مل کے غوث پاک لے کے حضوری مسجد دے وچ حضرت پیر سیال دی دستار بندی جو آپ فرمائی سرکار نے یہ اپنے پیر دے کرم ہے تو جس لئے حضور شیخ الاسلام نے دنیا تو رخصت ہوئے تو بھائی نصیر الدین مرحوم نے ایک منقبت لکھی ہے من ایک شعر من یاد رہ گیا کہ باقی تو بھلا گیا ایک تو ہے وہ یار رب غفور جاتا رہا یار رب غفور جاتا رہا زندگی کا سرور جاتا ہے زندگی کا سرور جاتا رہا اگلا شعر
کمر ذی شان کے ڈوب جانے سے روشنی کا غرور جاتا ہے. کیا اللہ تعالی نبی پاک نے صدقے آسان حضور شیخ الاسلام نے غلامی بھی نصیب فرمائے اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز دے حکم دی پابندی کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری ایک نصیحت وصیت یاد رکھو، آپ نے پیر زبور نہ چھڑیا. ایک میری نصیحت بھی نے وصیت بھی نے حضور شیخ الاسلام دی اپنی زبان مبارک دے نال میں سنیا ہے. میرے کو ٹیپ ہی کیسٹ بھری ہوئی ہے آپ دی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں چھوڑو تھانوں ایک میں گل دساں، پیر راضی ہوئے نا تو خدا دی قسم ہے وہ اللہ نو راضی کر دینا. یہ میرے کو ٹیپ ہے کسی جگہ تو میں وہ پیش کرتا سناتا ہوں حضور شیخ الاسلام کہ وہ پیر نو راضی کر دے. تو جس تے پیر راضی ہو خدا نو راضی کر دے تو آدمی نو ہور کے جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ منگو پیر سیال دے در تو منگو، یہ فیض قیامت تک وعدہ کتنے کیتا پیر صاحب دستان دے کھلو کے کہ فیض جڑا ہے قیامت تک جاری راضی دے منگن دی اٹکل جڑی وہ حیدر شاہ تے فضل شاہ تے میر علی شاہ دی اٹکل سے کھلے. منگو جھولی اٹ گئی اس طرح دیسی پیر سیال کا اس طرح کہ تسانا اپنی جھولی دوتے ارمان آتی کہ چھوٹی کیوں ہے. بہت کچھ دیتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے. تائیں دے لوگ آگ دے نا کدی بھی خیر نہیں مکیا کمر دیئے کرامت. تو پھر دوئے دے بوئے دوتے وائن کے پننا آپ نے پیر دے جھولی اڈو دوئے دے بوئے پننا دا یہ دا کیوں ہے. حضور دی سخاوت آپ دی کرم نوازی میں عرض کرن آدمی عقل دنگ ہو گنا. لاہور دے بھی جو ایسا روانہ ہویا میں آپ ہم رکھاو آیا تو آپ فرمایا کہ یہ دوشے کو پورے ضرور نہیں ہوئی نا یہ جڑا آلے پاسے ہوئی نا وہ پتہ نہیں اس کلو پھر کی ہور پاس ہوں فیصلہ بعد آلی سائڈ بھی کدو ہے جڑا آلے پنڈ ایک کا چھوٹا جب پنڈ وہ دیج آپ تشریف لے گئے. سردیہ دا موسم رات دا وقت ہے. آپ نے ایک آدمی دا نام لیا یار وہ کتھے انہاں کہ جی اس گلی دے وہ دا گھر ہے. آپ موٹر تو لے آئے موٹر کا نہیں بہنی کہ ٹور کے گئے وہ وہ کھڑکایا تو وہ آپ کو پوچھتا کہ کون ہے. آپ اپنا نام دیتا قمرالدین تو بھائی تو دروازہ کھولے کسی بال دے باہر نپ کے چلائیں سکتے کسی کلائیں وگایا. میرا پیر گھر آیا وے خوش ہو گیا کہ پیر گھر آیا. کیا جی خائی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی نال ہے آہ کیا جی خائی صاحب بادل جی یہ تھوڑا بیلی ہے کہ جس واسطے تو ایڈا سفر کیتا ہے. آ جانے میرا بیلی یہ منا دا کدی آویں میرے گھر تو میں وعدہ کیتا کدی میں اس پاس لگا تو میں تیرے گھر ضرور آتا. آج میں اپنا وعدہ پورا کیتی بہن. کتنے بال بچے انہوں بالن سارے نے اکٹھا کیا بوجھے جو پیسے کٹے انہوں نے دیتے پیسے ہاتھ پھیریا دعا فرمائی سفر کروا یہ نہ لجپالی اس وجہ تسی آ جو لجپال انہیں نہیں عقیدہ لجپال وہی ہوندے نہیں کہ جڑی لجپالے لجپالنی بڑی اوکھی گل ہے. ہن ذکر میں پیر سال دا بھی کیتا شیخ الاسلام دا کیتا کہ اپنے پیر دا ذکر نہ کرنا تے وتے بھی تے میرے واسطے ہے نا تھوڑی جلدی پیر پٹھان کا ذکر بھی سن لو کہ یہ لوگ کیوں ہوندے اللہ تعالیٰ نے اختیار کے دیندا وہ ہے کہ ویندے ای آپ دے شہر دے وچ ایک ہندو لیکن اس کو یہ پتہ کہ یہ جڑا شخص ہے نا شاہ سلیمان تونسوی یہ اللہ تعالیٰ دا ایک مقبول بندہ ہے بڑا پیارا بندہ ہے بڑا درویش آدمی ہے. وہ جس وقت آپ دا گزر ہو گیا نا وہ دکان دے اگوں وہ اٹھ کھڑو دا بام بن ادب واسطے اپنے عقیدت واسطے نہیں ادب واسطے بھی یہ اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ میں ادب واسطے کھڑا ہو بام بن کے کھڑا ہو. تو آپ برائے مہربانی تھوڑے جو رک دیا ہیں
اور پوچھ دیا اس کو لالت کیا حال ہے؟ وہ آدھا بھلے نو بھلی لاج یہ گل اس پکائی ہوئی آئی ہندو آپ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ آندھا ویندہ وہ آدھا بھلے نو بھلی لاج وہ جاڑے گزرے ویکھے تو دکان تے کوئی نہ اپنی بیٹھا پوچھا وہ تو ہندو کی دے جانے جو بیمار ہے یعنی آؤ انہیں مراج پرسی کرو مراج پرسی کروں تھی آپ وہ گھر تشریف لے گئے اس نے ادھر کوئی ساہ بچارے گا آپ آگے ساری جاتی گزاری آئی آگ نو پوجے آئی بتوں نو پوجے تیرا میرے کانے پڑ جا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ آپ آگے آگے پڑھ دے گا پیچھے پیچھے وہ پڑھ دے گا یہ مکمل کر رہے مر جیسے نے کلمہ شہادت اس پڑھیا مر گیا آپ واپس آ گئے ڈونیشن رکھے انہیں ونیو اس چاہ لے آؤ اس نوائی ہے انہوں کفن پوائی ہے اس جنازہ پڑھی ہے اس دفنا ہندو آکھتے ہیں کہ جناب مسئلہ ہے ہندو ادا یہ تو ساڑنا آپ آگے نہیں تو سر اندر ساڑو تو یہ سب دے دے انہوں آگے تو ساڑنا آپ فرمایا بعد ایک شرط نے میری بھی تھوڑی توجہ ہوں ایک شرط میری بھی ہے کہ تو سر ساڑو یہ سڑ ونجے تو تھوڑا یہ نہ سڑے تو وقت میرا نا وقت میرا چنانچہ انہیں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں امبار لکڑیاں لا دیتے اگاں لا دیتیاں انہوں تے رکھ دیتا لکڑیاں سڑ گئیں انہیں تو انہیں پیارے کیونکہ وہ انہوں کلمہ پڑھایا پیر پٹھان نے لاج گھتی آئی اس کہ بھلے نو بھلی لاج ہے ساری حیاتی کچھ بھی نہیں کیتا مرد باقی اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے سے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ چھوڑیا آپ کو نہ یہ دنیا کی ساڑ رکھی نہ اگلی دنیا کی ساڑ یہ ہوتی شان اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے دی کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ آپ جانے کہ انہاں تے کوئی خوف خطر ہے ہی نہیں تو میرے بھائیوں وصیت نصیحت میں کر گیا کہ استادہ فرمایا نے کہ سارے دارالعلوم میں تساں بیڑے بھی گلو تے چنگے بھی گلو چنگے تو خود چنگے ہوں گے نا یہ میرا وعدہ کہ جی بیڑے بھی آئے تو انشاءاللہ چنگے ضرور ہو یہ میرا وعدہ کہ پیر شاہ دے آستان سے ویندہ بھی وہ آ جڑا چنگا ہوئے مندہ ویندہ کیوں ایک شخص نے پوچھا پیر پٹھان غریب نواز دے کولوں پیر پٹھان غریب نواز کولوں ایک شخص نے پوچھا کہ جناب جڑا باوا صاحب دے آستان سے وہاں کے دروازہ ٹپے وہ جنتی ہو گئی آپ فرمایا حضرت باوا صاحب تو بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے کہ جہاں اس فقیر جو چبے جا وجی جنت کی تو وہ بھی ہو گئی آپ فرمایا جنتی تو وہ بھی ہو گئی تو تاکہ جی میرے جیا بدبخت بھی تو آپ فرمایا بدبخت اتھا آسی کیوں پہلے نیک بخت بنے دیں بدبختیاں دور کر دیں وقت اپنے در سے بلے دیں تو جیڑے حضرت علامہ صاحب حکم نال آسن نا انشاءاللہ وہ مندے بھی چنگے ہو کے ویسے اللہ تعالیٰ انہوں نے علم بامل نصیب تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں یہ بھائی قدیر خان بلوچ صاحب سیالوی مووی میکر چاک نمبر ہے سب جتر ضلع جھنگ تو بڑی مہربانی